معه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات سورہ مبارکہ الانبیاء کی 73ویں آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ اپنے اس کلام میں فلسفہ امامت کو، مقصد امامت کو بیان کر رہا ہے۔ کیوں امام بناتا ہے، پھر کسے امام بناتا ہے، پھر جنہیں وہ امام بناتا ہے انہیں کن صفات سے متصف کرتا ہے۔ ہمارے بنیادی عقائد میں عقیدہ امامت ہمارا وہ عقیدہ ہے جو ہمیں ممتاز بناتا ہے، جو ہمیں بھیڑ میں سے نکال کر امتیاز، بلکہ میں یوں کہوں کہ جو ہمیں عزت عطا کر، یہ عقیدہ ہمارے اعزازات اور افتخارات میں سے ہے۔ پھر وہ جنہیں امام بناتا ہے انہیں کچھ صفات سے متصف کرتا ہے، اور پھر کچھ ان کی سیرت کو اس انداز سے اللہ بیان کرے گا کہ ان کی کچھ نشانیاں بھی ہیں، ان کا کچھ انداز زندگی بھی ہے، ان کی کوئی روش بھی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں جسے میں نے ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں ارشاد ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ کام اللہ کا ہے، اور جس کا کام ہو اسی کو سجتا ہے۔ اگر آپ کا کام میں اور میرا کام آپ کرنے لگیں تو بات بگڑ جائے گی، اور بگڑے گی تو شاید فساد بھی ہو جائے، اور فساد شاید کسی سخت ماحول کی طرف بھی لے جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے وہی کرے۔ اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت میں دوں گا، ہادی میں ہوں۔ اس نے جب قرآن میں قاعدہ قانون بیان کر دیا کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت میرے اوپر ہے، میرا کام ہے، تو بس وہ خود ہادی مطلق ہیں۔ پھر وہ جسے ہادی بنائے اسے یہ اختیار ہے کہ وہ ہدایت دے، بلکہ وہی ہدایت دے سکتا ہے جسے وہ ہادی بنائے، ورنہ جو اس کی جانب سے ہادی نہیں ہوگا وہ کہیں کہیں یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اگر میں ٹیڑھا چل رہا ہوں تو تم مجھے بتا دینا کہ سیدھا رستہ کون سا ہے۔ تو ہدایت دینے والا تو بہت ہی اللہ کی طرف سے کیونکہ سجا کر بھیجا جاتا ہے، تو اس کے ہاں کوئی بال برابر بھی حرف اور فرق نہیں ہے جی۔ وہ پڑھا کر بھیجے گا وہ انہیں سجا کر بھیجے گا، وہ انہیں سنوار کر بھیجے گا۔ اگر میں اس مجلس کو ہی لے لیں، میرے بھائی ابھی احمد سلام پڑھ رہے تھے، تو جب ہم کوئی کسی مجمع میں کسی جگہ کچھ کہنے آ رہے ہیں، خطاب کرنے آ رہے ہیں، کچھ پڑھنے آ رہے ہیں، تو تیاری کر کے آئیں گے، سجا کر آئیں گے، سج کر آئیں گے، اپنے پیغامات کو سجا کر لائیں گے نا۔ تو کام اگر یہ ہے تو پھر وہ کام بھی پھر اچھا، پھر ہمارے ہاں تو پھر بھی خطا ہو سکتی ہے کہ صاحب آئے تو ایسے تھے مگر بات بہت مضبوط نہیں کر پائے، لیکن بات اللہ کی کر رہا ہوں میں۔ اللہ جو کام کرتا ہے اس کے تو ایک من اور واو پر شک کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔
اس کے کام اتنے مضبوط ہیں، اسی کے تو کام ہیں۔ ہم نے تو سوچ لیا ہے کہ ہم نے کچھ کر لیا، ہمارا گمان ہے کہ ہم نے کچھ کر لیا۔ میں لفظ ذرا سجا کر کہوں کہ میں ہوں، توجہ، میں ہوں، اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، مگر حسین ہیں، اس پر مجھے یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بنا کر بھیجے گئے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے سجا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو جب اللہ کام کرے گا تو سجا کر کرے گا، اللہ کا کام پھر اللہ کا کام ہے، اس کے کاموں میں کوئی رخنہ نہیں ڈال سکتا۔ لہٰذا نبی فرمائیں گے علمنی ربی ثم ارسلنی، اللہ نے مجھے پہلے علم دیا ہے پھر مجھے بھیجا ہے۔ یہ پہلے علم لیتے ہیں پھر دنیا میں آتے ہیں، یہ وہاں سے پڑھ کر دنیا میں آتے ہیں، یہ وہاں سے پڑھ کر دنیا میں آتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو جیسے پیدا ہوئے ایسے ہی رہ گئے تو اسے امی کہتے ہیں۔ اب ہمارے لیے امی کا مطلب ان پڑھ ہوگا، نبی کے لیے امی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے پڑھ کر آئیں۔ یہاں کسی نے نہیں پڑھایا، کوئی ہے ہی نہیں جو انہیں یہاں پڑھا سکے۔ ان کے پاس خود اتنا علم ہے کہ کسی کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے جو انہیں پڑھا سکے۔ جی کوئی اگر چاہے گا بھی انہیں پڑھانے کی کوشش کرے تو ان سے زیادہ علم ہونا چاہیے نا، تو اس کے پاس ان سے زیادہ علم ہی نہیں ہے تو انہیں کیا پڑھائے گا۔ میں تو نبی کی بات کر رہا ہوں، مولا علی نے دعویٰ کیا ہے من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ علی اعلان کر رہے ہیں ایک حرف تو پڑھا کر دکھاؤ، میں غلام بننے کو تیار۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ ادبنی ربی ثم ارسلنی، اللہ نے مجھے پہلے تربیت دی ہے پھر مجھے بھیجا ہے۔ اللہ نے انہیں سنوار کر بھیجا ہے، اللہ نے انہیں پڑھا کر بھیجا ہے۔ ممکن ہے کوئی میرا بھائی میرا بچہ یہ سوچے کہ یہ کوئی نئی بات کر رہے ہیں، نہیں، سورہ مبارکہ رحمان کی آغاز میں ہی اللہ نے اعلان کر دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور انسان کو خلق کیا ہے۔ تو پہلے تعلیم قرآن ہے پھر خلقت انسان ہے۔ یہ میری اور آپ کی خلقت کی بات نہیں ہو رہی، جسے تعلیم قرآن دی ہے اس انسان کی بات ہو رہی ہے، اسے محمد اور علی کہتے ہیں۔ یہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، بات بڑھے آگے، یہ وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں، یہ وہاں سے تربیت لے کر آئے ہیں۔ میرے مولا نبی اور مولا علی کا پیار تو آپ کو پتہ ہے، فرماتے ہیں یا علی زینک اللہ فی الدنیا بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، یا علی اللہ نے تمہیں دو چیزوں سے سجا کر بھیجا ہے۔ تھوڑا گردن ہلاؤ بھائی۔ یا علی زینک اللہ فی الزہد فی الدنیا بالزہد فی الدنیا وحب المساکین، تمہیں دو چیزوں سے اللہ نے سجا کر بھیجا ہے، ایک تم دنیا میں زاہد ہو، دوسرے تم مسکینوں سے پیار کرتے، تمہارا پیار ہے مسکینوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ تمہارا پیار ہے۔ حضرت مالک اشتر مولا علی کے زمیندار صحابہ کرام میں سے تھے، حیثیت والے اور دنیا والے، یعنی جن کے پاس دنیا کا مال بہت تھا۔ مالک اشتر فرماتے ہیں علی کا مسکینوں سے پیار اتنا تھا کہ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کاش میں بھی مسکین ہوتا۔ یہ سج کر آنے والے لوگ ہیں، وہاں سے اللہ انہیں سجا کر بھیجتا ہے۔ اب کام اللہ کا ہے بھائی، وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ وہ ارادہ کر رہا ہے، وہ اپنے فعل کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ امام بنانا اللہ کا فعل ہے، ٹھیک ہے؟ فعلیت تک پہنچنے کے لیے پہلے 3 مرحلوں سے گزر چکا ہوتا ہے: خیال، شوق، ارادہ، فعل۔ خیال، پہلے خیال آئے گا ذہن میں، کوئی خیال ڈالے گا ذہن میں، پھر اس خیال میں جب سنجیدگی بڑھے گی تو اس سنجیدگی کو شوق کہا جاتا ہے۔ جب شوق شدید ہو جائے گا تو شوق مجبور کرے گا ارادہ کا، تو شوق سے منزل بڑھے گی اور ارادے تک آئے گی، اور جب ارادہ پکا ہو جائے گا تو فعل انجام پائے گا۔ اس وقت آپ مجلس میں آئے بیٹھے ہیں،
بغیر ان 3 مرحلوں کے یہ فعل انجام نہیں پا رہا۔ میں اس وقت ممبر پر بیٹھا ہوں، بغیر ان 3 مرحلوں کے یہ فعل انجام نہیں ہوا۔ پہلے خیال، اسی لیے کہتے ہیں کہ خیال اچھا ڈالو اور اچھا لو، اور خبردار اپنے بچوں کو وہاں مت بھیجو جہاں خیال نہیں، بد خیالی ہے۔ جتنا ان کے ذہن میں بد خیالیاں آئیں گی، برے خیالات آئیں گے، یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سنجیدہ ہو جائیں اور وہ خیال انہیں شوق تک لے جائے، اور جب شوق شدید ہوگا تو پھر ارادے تک آ جائیں، اور ارادہ شدید ہو جائے گا تو خود بخود فعل انجام پائے گا۔ خیال پہلا مرحلہ ہے۔ ان مجلسوں کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ یہ مجلسیں خیال ہی وہ دیتی ہیں کہ جس کے فعل کو جنت کہتے ہیں۔ بھائی توجہ چاہوں گا، ان مجلسوں کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ یہ مجلسیں جو خیال دیتی ہیں، بتا دوں کیا خیال دیتی ہیں، بچوں کو بتا دوں، یہ مجلسیں جو خیال دیتی ہیں نا، اس خیال کو علی کہتے ہیں، اور جب اس خیال میں پختگی آ جاتی ہے تو شوق بڑھتا ہے، اور جب شوق بڑھتا ہے تو ارادہ بڑھتا ہے، اور جب ارادہ بڑھ جائے تو پھر مجلس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اب اس خیال کی کتنی اہمیت ہے یہ میرے اس بیان میں شاید روشن ہو گئی ہو، مجھے اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے خیالات ذہن میں ڈالنا اور اچھے تصورات، جسے منطق کی زبان میں تصور کہتے ہیں، میں ممبر کی زبان کو ذرا ان بچوں کی خاطر ذرا آسان کیا ہے، ورنہ یہ اس جگہ پر منطق میں تصور کہتے ہیں۔ تصور پھر تصدیق کے مرحلے میں داخل ہوگا، اور تصدیق پھر ہمیں ارادے تک لے جائے گا، اور پھر ارادہ ہمیں فعل تک۔ توجہ ہے؟ تو خیال سے شوق، شوق سے ارادہ۔ توجہ، ہمارے ارادے میں اور ہمارے فعل میں، ہمارے ارادے میں ہمارے فعل میں امکان کا فاصلہ ہے۔ بھائی کہیں تو میں یہ بحث یہیں ختم کر دوں، اور اگر چاہ رہے ہیں تو تھوڑی توجہ بڑھائیں گے۔ ہمارے ارادے میں اور ہمارے فعل میں امکان کا فاصلہ ہے۔ ہم نے ارادہ تو کر لیا کہ فلاں فعل انجام دیں، مگر وہ ممکن نہیں تھا۔ مثلا اس مجلس کی میں نے مثال دی ہے، ہم نے ارادہ کیا کہ مجلس میں چلیں، تو ارادہ ہے مجلس میں جانے کا، اس فعل تک پہنچنے میں سواری نہیں ملی، جن صاحب نے کہا تھا میں لینے آؤں گا ساتھ چلیں گے، وہ نہیں آ سکے، مثلا رستے میں کوئی ٹیلی فون کوئی رابطہ ہو گیا کہ جی فلاں جگہ جانا ضروری ہے تو وہاں چلے گئے، کوئی اور 50 باتیں۔ تو ہمارے ارادے میں اور ہمارے فعل کے درمیان امکان کا فاصلہ ہے۔ میں قومیات کے لوگوں کو بھی مجلس میں دیکھ رہا ہوں، جو قومی خدمت گزار شخصیات ہیں وہ بھی مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ جب کوئی قومی مسئلہ سامنے آتا ہے، ملکی مسئلہ کوئی سامنے آتا ہے، تو بڑے اچھے اچھے مشورے ہمیں دیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کر لیجئے، ویسا کر لیجئے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو مشورہ دیا جا رہا ہو وہ ممکن بھی ہو۔ توجہ چاہوں گا، وہ ضروری نہیں ہے کہ ممکن بھی ہو۔ ممکن ہونا اور ہے، ممکن ہونا اور ہے، اور ارادہ کرنا اور ہے۔ اب میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب علی مولا یہ ہمیں رہنمائی کریں، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ ہمارے ارادے کہاں رہے پھر؟ ہمارے ارادے میں اب کوئی ارادہ کر لے کہ صاحب میں تو بغیر کسی وسیلے کے آسمان پہ اڑوں گا، کرتے رہو ارادہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ 85 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم ارادہ کریں لیکن فعل تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ممکن نہیں ہے۔ اب ذرا سنیے، ہم نے ارادہ کیا تو ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں، ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں، اس فعل کو مراد کہتے ہیں، جس کا ارادہ کیا ہے اسے مراد کہتے ہیں۔ اس وقت مجلس ہماری مراد ہے، ہم نے اس مراد کے لیے ارادہ کیا ہے۔ اس مرید یعنی میں اور آپ اور اس مراد کے درمیان امکان کا فاصلہ ہے۔ اگر ممکن ہوا تو آ جائیں گے، ممکن ہوا تو کر لیں گے۔ تو مرید تو ہم بھی ہیں، اور صفات ثبوتیہ میں مدرسے میں دینیات سینٹر میں ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا تھا کہ اللہ کی صفات ثبوتیہ میں ایک صفت ہے کہ اللہ مرید ہے، اللہ عالم ہے، اللہ حی ہے، اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ مرید ہے، تو اللہ مرید ہے، ہم بھی مرید ہیں۔ کیا فرق ہے دونوں کے مرید ہونے میں؟ جی کہہ دوں، بتا دوں، ہمارے ارادے اور فعل میں امکان کا فاصلہ ہے،
اللہ کے ارادے اور فعل میں امکان کا فاصلہ نہیں ہے۔ بھائی موحدوں سے بات کر رہا ہوں، ذرا گردن ہلا کر بات کرنا۔ اللہ جب ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی ناممکن ہے ہی نہیں۔ اگر باپ نہیں ہوگا تو اکیلی ماں سے، اکیلی مریم سے میں عیسیٰ بھیج دوں گا۔ اس نے ارادہ کیا اور عیسیٰ دنیا میں آ گئے۔